بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ہم پڑھیں گے نجاست کے بارے میں، ناپاکی کے بارے میں، ہے نا۔ جو اکثر ہماری برادری، ہمارے سماج میں اور ہمارے لوگوں میں اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ جب بچے جب چھوٹے ہوں اور مدرسے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہ قاعدہ ختم کرتے ہیں نا بچے، قاعدہ جب ختم ہو جائے تو ختم ہونے کے بعد اکثر مولاناؤں کو وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے بچے کو قرآن شریف نہیں دینا ہے، جبکہ بچہ قرآن شریف میں آ گیا ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بچے کو قرآن شریف نہیں پڑھانا ہے۔ تو بھئی کیا کرنا ہے؟ تو بولے اماں پارا پڑھاؤ، پہلے اماں پارا پڑھاؤ اور پھر قرآن شریف دینا۔ اب جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی اماں پارا کیوں پڑھانا ہے تمہیں قرآن شریف سے شروع کیوں نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ چھوٹا ہے نا، نہانے دھونے کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کرنے کا وہ پاکی ناپاکی اچھے سے جانتا نہیں ہے، پاک کس طریقے سے رہنا ہے، صبح میں وہ جلدی اٹھ کے نہاتا نہیں ہے۔ تو بولے کہ اس لیے ہمیں اپنے بچے کو اماں پارا دینا ہے تاکہ قرآن شریف کی بیعت بھی نہ ہو، ہے نا۔ تو یاد رکھنا کہ یہ نہیں ہے کہ اماں پارا پڑھے گا تو وہ بغیر وضو کیے پڑھ لے گا تب بھی چلے گا، ناپاک ہے مگر پھر بھی اماں پارا لے کر کے پڑھنے بیٹھ گیا تب بھی چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ تو سوال سنیے گا کہ سوال بے وضو پارے یا کسی دوسرے پارے کا چھونا کیسا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اماں پارا بغیر وضو کے اماں پارا کا چھونا یا اماں پارا کے علاوہ 30 پاروں میں سے کسی ایک پارے کا چھونا، جیسے کہ ہماری پیٹیوں میں الگ الگ قرآن شریف کے پارے ملتے ہیں، بالکل، ہے نا۔ تو کوئی یہ سوچے کہ قرآن شریف جو پوری کتاب ہے اس کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں یا غسل کے بغیر نہیں چھو سکتے ہیں، لیکن جو پارے ہیں نا، جو الگ الگ پارے ہیں، ہے نا، پہلا دوسرا تیسرا، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پاروں کو چھوئیں گے، اماں پارے کو چھوئیں گے بغیر وضو کے تو چل جائے گا، یا کوئی اور پارے کو ہم غسل کیے بغیر چھوئیں گے تو چل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تو سنو، بے وضو اماں پارا یا کسی دوسرے پارے کا چھونا بھی حرام ہے، جس طریقے سے قرآن کا چھونا حرام ہے بغیر وضو کے، جس طریقے سے قرآن کا چھونا حرام ہے بغیر غسل کے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا حرام ہے اور بغیر وضو کے قرآن کو چھونا حرام ہے، بالکل ویسے ہی اماں پارے کو بھی چھونا حرام ہے بغیر وضو کے، یا بغیر غسل کے اماں پارے کو بھی چھونا حرام ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن کا حصہ ہے، وہ پورا قرآن نہیں ہے، اماں پارا جو ہے نا وہ پورا قرآن نہیں ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ ہے نا۔ تو قرآن کے جزء کسی حصے کو چھونا بھی بغیر وضو کے وہ حرام ہے۔ دوسرا سوال، بے وضو قرآن شریف چھونا جائز ہے یا نہیں، ہے نا۔ تو جواب، بے وضو قرآن شریف چھونا حرام ہے، اور بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ بغیر وضو کے قرآن شریف آپ نہیں چھو سکتے، یاد رکھنا، بغیر وضو کے۔ جسم پاک ہے، غسل ہے، ان کا جسم جو ہے وہ پاک ہے، غسل ٹوٹا نہیں ہے نا، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وضو اگر ٹوٹ جائے تو وہ قرآن شریف کو چھو نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے اور وہ کھول رہا ہے تو وہ اندر دیکھ کے پڑھ سکتا ہے یا زبانی پڑھ سکتا ہے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو، لیکن اگر غسل بھی نہیں ہے، وہ ناپاک ہے، جنوب ہے، تو پھر وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ ناپاک ہے تو وہ زبانی نہیں پڑھ سکتی ہے نا۔ تو ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ اماں پارا میرا بچہ پڑھ رہا ہے تو اماں پارا پڑھاؤ، یہ نہیں ہے کہ اماں پارا پڑھاؤ، کیوں بھائی؟ تو بولے قرآن شریف چھونے کے لیے تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کو پاکی ناپاکی کا طریقہ نہیں معلوم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن شریف کو چھونا حرام ہے تو اماں پارے کو بھی چھونا حرام بچوں کے لیے۔ تو پھر ہمیں ہمارا بچہ عمر سے پہلے، مطلب چھوٹی عمر میں قرآن شریف میں آ جائے تو پھر اس کا راستہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی ماں باپ کو دھیان رکھنا ہے نا، کہ جب بھی وہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھے، سبق سنانے کے لیے بیٹھے، تو وہ اپنے بچے کا دھیان رکھ کر اس کو غسل کرا دے، ہے نا۔ اگر غسل ہے تو اس کا وضو کرا دیں، اور انشاءاللہ اب تو چھوٹے بچے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وضو اور غسل کا طریقہ سکھائی دیا جاتا ہے،
तो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है ना, खास तौर पर कि अगर कुरान शरीफ को छूना हराम है बगैर वजू के तो अम्मा पारे को भी छूना हराम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।